رزق کا دروازہ۔ پارانے شہر کی ایک تنگ گلی میں عبدالرؤف نام کا ایک بوڑھا موچی رہتا تھا۔ اس کی عمر 60 کے قریب تھی، مگر دل ابھی بھی جوان، ایمان مضبوط اور زبان ہمیشہ الحمدللہ کہنے کی عادی۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں دائیں طرف جوتے مرمت کرنے کا سامان پڑا رہتا اور بائیں طرف ایک پرانا پنکھا جس کی آواز ساری گلی کو پتہ دے دیتی کہ عبدالرؤف کام پر لگا ہوا ہے۔ دن بھر وہ لوگوں کے پرانے جوتے ٹانکتا، پیوند لگاتا اور ہر جوتے کو اس طرح صاف کرتا جیسے کسی بادشاہ کا ہو۔ جب کوئی گاہک کہتا، بابا اتنے پرانے جوتے میں کیا رکھا ہے، نیا لے لو، تو وہ مسکرا کر جواب دیتا، بیٹا چیز پرانی ہو سکتی ہے مگر محنت نئی ہونی چاہیے، رزق اسی میں ہے۔ دن گزرتے گئے اور ایک دن محلے کے سب دکانداروں نے شکایت کی کہ بازار کے کونے پر نیا جوتے بنانے والا آیا ہے، مدثر شوز، جو مشینوں سے چمکتے دمکتے جوتے بناتا تھا۔ لوگوں نے عبدالرؤف کی دکان چھوڑنا شروع کر دی۔ پہلے دن 2 گاہک کم ہوئے، دوسرے دن 4، پھر ایک دن آیا جب پورا دن گزر گیا مگر کوئی جوتا مرمت کے لیے نہ آیا۔ عبدالرؤف نے دوپہر میں وضو کیا، دکان کے فرش پر چٹائی بچھائی اور 2 رکعت نفل پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ رزاق آج ہاتھ خالی ہیں مگر یقین بھرا ہے، تاو چاہے تو ٹوٹی چمڑے میں بھی برکت ڈال دے۔ شام ڈھلنے ہی والی تھی کہ ایک عورت اپنے ساتھ ایک چھوٹی بچی کو لے کر آئی۔ بچی کے پیر میں پھٹا ہوا جوتا تھا۔ عورت نے کہا، بابا ہم بہت غریب ہیں، یہ جوتا سل سکتے ہو؟ عبدالرؤف نے پیار سے کہا، یہ جوتا نہیں، بیٹی کے قدموں کی عزت ہے، میں سنل دوں گا مگر اجرت نہیں لوں گا۔ عورت کے جانے کے بعد وہ دیر تک جوتا سیتا رہا، ہر ٹانکے کے ساتھ سورت الاخلاص پڑھتا اور آخر میں دعا کرتا، اللہ یہ بچی زندگی میں کبھی ننگے پاؤں نہ چلے۔ اگلے دن صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ گلی کے نکڑ پر ایک بڑی کار آ کر رکی۔ کار سے ایک نوجوان اترا، نفیس لباس پہنے ہوئے۔ اس نے دکان میں جھانکا، آپ عبدالرؤف صاحب ہیں؟ جی بیٹا، حکم؟ میری کمپنی ایک خاص پروجیکٹ کر رہی ہے جس میں ہم ہینڈ میڈ جوتے دکھانا چاہتے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ آپ کے ہاتھوں کی سلائی میں روح ہے۔ عبدالرؤف مسکرایا، روح میرے ہاتھ میں نہیں بیٹا، اللہ کی دی ہوئی توفیق میں ہے۔ اس نوجوان نے چند پرانے مگر قیمتی جوتے دیے کہ ان کی مرمت ہو جائے۔ عبدالرؤف نے حسن عادت پہلے وضو کیا، پھر کام شروع کیا۔ ہر پیوند کے ساتھ اس کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ جب کام مکمل ہوا تو نوجوان آیا، جوتے دیکھے اور حیران رہ گیا۔ بابا آپ کا کام دنیا کے کسی ماہر سے کم نہیں۔ اور اس نے ایک موٹا لفافہ ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ عبدالرؤف نے مسکرا کر واپس کر دیا، بیٹا یہ ہاتھ اجرت نہیں لیتے، صرف دعا لیتے ہیں۔ چند دن بعد شہر کے اخبار میں خبر چھپی، ایک بوڑھے موچی کے ہاتھوں کا ہنر دنیا کے مشہور ڈیزائنر نے مانا استاد۔ دکان پر رش لگ گیا، لوگ دور دور سے آنے لگے، مگر عبدالرؤف کے انداز میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں آیا۔ وہ اب بھی ویسے ہی کہتا، جوتے پر پیوند لگانا آسان ہے مگر نیت پر پیوند نہ لگے یہ اصل ہنر ہے۔ کچھ مہینوں بعد اس نے اپنے محلے کے غریب بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا ہنر گھر کھول دیا، جہاں وہ بچوں کو نہ صرف جوتے بنانا سکھاتا بلکہ کہتا، بیٹو ہر سلائی سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اگر تمہارے ہاتھوں سے کسی کے پاؤں کو آرام مل جائے تو سمجھو تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن اس کا پرانا شاگرد جو اب بڑے شہر میں فیکٹری چلا رہا تھا واپس آیا اور کہا، استاد آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کے لیے بڑی جگہ بناتا ہوں، بڑی فیکٹری، بڑے پیسے۔ عبدالرؤف نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں چھوٹی دکان میں بڑا اطمینان پاتا ہوں۔ رزق کے دروازے تو بڑے ہوتے ہیں مگر سکون کے دروازے ہمیشہ چھوٹے۔ شام کو جب وہ دکان بند کر کے جائے نماز بچھاتا تو کہتا، رزاق جو ٹانکے میں بسم اللہ رکھے اس کا رزق کبھی ادھورا نہیں ہوتا۔ اور یوں عبدالرؤف کا نام شہر میں نہیں لوگوں کے دلوں میں لکھا گیا۔ ہر جوتے کے نیچے، ہر دعاؤں میں ایک چھوٹا سا جملہ گونجتا رہا، محنت کرو مگر یقین اللہ پر رکھو۔